الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں جو اس طرح سے بیان ہوا کہ پہلے زمانے میں ایک گاؤں تھا جو اونچے پہاڑوں پر تھا۔ اس گاؤں کی زیادہ تر آبادی یہودیوں کی تھی اور وہاں یہودی رہتے تھے۔ اس گاؤں کے پاس بہت گھنا جنگل تھا جہاں خطرناک درندے رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک یہودی لڑکی اپنے باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باپ اپنی بیٹی پر ظلم کرتا کیونکہ اس گاؤں کا یہ رواج تھا کہ وہاں بیٹیوں سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس لڑکی کی ماں نہیں تھی، وہ بیچاری گھر کے کام کیا کرتی اور گھر کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں بھی تھی جن کو چرانے کے لیے وہ باہر لے جایا کرتی تھی۔ ایک بار بہت گرمی تھی، وہ بکریوں کے ساتھ باہر گئی۔ اس نے بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنی دیر میں اس کی سب سے پیاری بکری نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری بکریاں تو موجود ہیں لیکن اس کی پیاری سی ایک بکری موجود نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور بکری کو ڈھونڈنے لگی اور بکری کا نام لے کر پکارنے لگی۔ اتنے میں بکری کی ایک طرف سے بولنے لگی۔ جب اس لڑکی نے بکری کی آواز پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے بکری بندھی ہوئی ہے اور پانی پی رہی ہے۔ وہ لڑکی بہت زیادہ حیران ہوئی کہ بکری کو کس نے باندھا۔ وہ ایک طرف گئی تو دیکھا کہ جھونپڑی دکھائی دی۔ جھونپڑی کے اندر کوئی بزرگ بابا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ اپنی بکری کو لے گئی۔ جب وہ اس کے قریب گئی، اپنی بکری کو کھولنا چاہا۔ لڑکی کہنے لگی کہ اے میری پیاری بکری، کیا تم مجھے بھول گئی اور یہاں سے جانا نہیں چاہتی؟ بکری اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اسی وقت وہ بزرگ وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا، پیاری بیٹی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ بابا یہ میری بکری ہے، اسے میں پہاڑ پر چرانے کے لیے لائی تھی لیکن یہ وہاں سے بھاگ کر یہاں آ گئی اور اب آپ مجھے اسے دے دے، میں اسے لے کر یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی آگے بڑھتی اسے زوردار چکر آ گئے کیونکہ گرمی کا موسم تھا اور اسے سانس تک لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی صحت تھوڑی اچھی ہوئی۔ بابا نے کہا، بیٹا لگتا ہے تم بہت محنت کرتی ہو۔ اس نے کہا، جی بابا، دوپہر کے وقت اپنی بکریوں کو لے کر چراتی ہوں اور انہیں چراتی ہوں۔ بابا نے مسکرا کر کہا کہ بتاؤ بیٹی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا، کاش یہاں بادل آ جائے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگے اور موسم اچھا ہو جائے۔ وہ درویش اللہ والے کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو تمہاری فرمائش ابھی پوری کروا دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اپنی زبان میں کچھ مانگنے لگے۔ لڑکی نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ پاک ہماری دعا اس لڑکی کی دعا کو قبول کر لے، اللہ پاک ہماری سن لے۔ وہ بابا دعا کرتے جاتے اور روتے جاتے۔ پہلے ان کی پلکیں گیلی ہوئی، پھر ان کے منہ سے سسکیوں کی آواز آئی اور پھر ان کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ وہ پوری طرح گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے اور وہ لڑکی اس کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور سوچنے لگی، زندگی میں بے شمار لوگوں کو دیکھا لیکن اس طرح کسی کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ نہ جانے کس سے مانگ رہے تھے۔ ان کا رونا بڑا ہی عجیب تھا۔ پہلے تو وہ لڑکی ڈر رہی تھی کہ بابا اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ لڑکی پریشانی اور خوف کے مارے بزرگ کو دیکھے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک وہی صورت جو ابھی اکڑ دکھا رہا تھا جھور کر اسے دیکھنے لگا، وہیں پر چھپ گیا۔ ہوائیں جو بہت گرم تھی وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں پر برف گر رہی ہے۔ جنگل میں ہوائیں بڑھتی جا رہی تھی، بہت سکون ہو گیا۔ بادل کا ایک ٹکڑا کہیں سے آ گیا اور لڑکی اور بزرگ بابا کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ بزرگ نے ایک بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن اس بار وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ دعا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد وہ اٹھے اور اس لڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوں سے تر تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں موجود رومال اتارا، داڑھی کو صاف کیا اور بولے، دیکھ لو میرا رب اپنی کسی بندے کی بات نہیں ٹالتا۔ لڑکی کہنے لگی، کون سا رب؟
کس کا رب؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے؟ اور اس گرمی میں یہ کیسا موسم ہو گیا؟ آپ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو رب واحد ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور جو تم نے مجھے دیکھا میں اٹھا پھر بیٹھا، وہ نماز پڑھنے کا اندازہ تھا، یہ میں عبادت کر رہا تھا۔ میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے ہاتھ دعا کو اٹھائے، میں اسی سے مانگ رہا تھا، اور دیکھو اس نے کیسے میری دعا کو سن لیا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو عجیب ماجرا ہے جو میں نے دیکھا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ اپنے رب کو کیسے مناتے ہیں، وہ کیسے آپ کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ والے مسکرائے اور فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے یہ بات اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا اور بچپن میں کوئی بات منوانا چاہتا تو میں رونے لگتا، میری ماں سے میرا رونا برداشت نہ ہوتا تو تڑپ جاتی اور مجھے گود میں اٹھا لیتی، مجھے چومتی اور میری آنکھیں صاف کرتی، میری خواہش کو میری ماں پوری کرتی تھی، میں جو کہتا وہی کرتی تھی۔ اس کے بعد بزرگ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں عالم دین کے پاس قرآن مجید پڑھنے لگا۔ تمہیں بتاتا ہوں قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے۔ جب میں قرآن مجید پڑھنے جاتا تو ایک دن مولوی صاحب نے فرمایا اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ بزرگ کہنے لگے بس وہ دن ہے اور آج کا دن میں روتا ہوں، گڑ گڑا کر مانگتا ہوں تو میرا اللہ جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میری ہر جائز دعا کو سن لیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں بلکہ اس رب کی کمال ہے۔ لڑکی کہنے لگی آپ جس رب کو مانتے ہیں اس نے ہی پوری دنیا بنائی ہے، مجھے آپ کو اور میری بکریوں کو بھی اسی نے بنایا ہے۔ نہ صرف بکریوں بلکہ یہ درخت، یہ پتے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین کا ذرہ ذرہ سب اسی نے بنایا، یہ زمین سے باہر کی دنیا ہر جگہ کو اسی نے بنایا۔ بزرگ نے کہا بیٹی کہاں کہاں جاؤ گی؟ ہر چیز اسی نے بنائی ہے۔ لڑکی کہنے لگی بابا کیا آپ مجھے کلمہ پڑھا سکتے ہو؟ وہی کلمہ جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ بابا نے کہا آؤ مل کر میرے ساتھ وضو کرو۔ اس نے وضو کیا، بابا نے اسے پورا طریقہ بتایا، پھر اس نے بابا کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ بابا نے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وہ بہت خوش تھی جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو، لیکن یہاں پر تو وہ خوش تھی لیکن گھر پر اس کا باپ ایک ڈنڈا لیے کھڑا تھا۔ لڑکی نے اپنی بکریوں کو لیا اور گھر پر آ گئی۔ باپ نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ لڑکی نے اپنے باپ سے جنگل میں بکری چلی گئی تھی، فوراً انہیں لائی ہوں۔ باپ لڑکی کے قریب آیا اور زور زور سے اس کو مارنے لگا۔ اس موٹے موٹے ڈنڈے سے جب اسے مار لگتی تو وہ تڑپ جاتی۔ اس کا باپ اسے اور زیادہ مارتا، وہ ظالم اس کو مارتا جا رہا تھا یہاں تک کہ لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ وہ وہیں پر پڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ پاتی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں وہی بزرگ بابا آ گئے۔ وہ بزرگ بابا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے کہہ رہے تھے کہ اٹھو میری پیاری بیٹی، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس کے بعد لڑکی اٹھ گئی اور نماز پڑھ کر اس بزرگ کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، اے میرے پیارے اللہ، میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرے باپ کے دل میں تو اسلام کی شمع روشن کر دے، اس کے دل میں بھی تو اپنی محبت ڈال دے۔ ادھر اس کا باپ جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اچانک اس کے پاس ایک خونخوار چیتا آ گیا۔ وہ چیتا اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ چیتے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ اسے کھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتا اس چیتے نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ آدمی زخمی ہو گیا، لیکن چیتے کو اسے مارنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت وہ اللہ والے آ گئے۔ انہوں نے چیتے سے کہا کہ بس ہو گیا، مل گئی اسے جزا، اب تم چلے جاؤ۔ وہ چیتا وہاں سے جا چکا تھا اور آدمی نشے سے چور بابا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو، اور تمہارے کہنے پر یہ چیتا کیسے چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ تو بچ گیا، جانتا ہے کس کی وجہ سے؟ تیری بیٹی کی وجہ سے، جسے تو ابھی مار کر آیا ہے۔ تو جانتا ہے تیری بیٹی مسلمان ہو چکی ہے۔ اس نے کہا
کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے بزرگ بابا سے کہا ہاں بکواس نہیں کر رہا، اسی بیٹی کی وجہ سے آج تو بچا ہے۔ اگر تو یہ بات نہیں جانتا تو میں ایک بار پھر اس چیتے کو بلاتا ہوں، وہ تیرا کام تمام کر دے گا۔ بزرگ بابا نے اشارہ کیا تو وہ چیتا جو کچھ دیر پہلے وہاں سے جا چکا تھا، ان کے ایک اشارے پر پیڑ کے نیچے سے لوگ مارتا ہوا آ گیا اور اس آدمی کے اوپر کود پڑا، اور وہ آدمی بچاؤ بچاؤ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے مان لیا، میں نے مان لیا۔ بزرگ بابا نے کہا کہ بتا تو اپنی بیٹی پر ظلم کرے گا، بتا کیا اسے مارے گا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ والے نے کہا کہ ہمارے دین میں بیٹیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ ظالم آدمی کہنے لگا بابا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میری بیٹی نے میرے مسلمان ہونے کی دعا کی ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ہر انسان کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اسلام میں بیٹیوں سے بہت محبت کی جاتی ہے۔ بیٹیاں تو ہمارے آنگن کا حسین پھول ہیں، ان کو بہت پیار سے رکھیں اور ان کو تکلیف نہ دیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔